ریحان زیب خان شہید ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پر بات بھی نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہم ایک غم میں تھے. یقین کرے پورا کہ پورا باجوڑ وہ ایک غم کا ماحول اور غم کا ایک فضا پیش کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے اس پر بات بھی نہیں کی اور تقریباً 2-3 دن ہم خاموش رہے. لیکن اب بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ الیکشنز کے دن ہیں اور لوگ اپنے نمائندگان کو منتخب کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان امیدواران کے بارے میں بتائیں جو مثبت کردار ادا کر رہے ہیں باجوڑ کے لیے اور باجوڑ کے امن کے لیے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ریحان زیب خان شہید ہوئے تو اس کے بعد ایک جرگے کا انعقاد ہوا جس میں تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی شمولیت کی اور جس میں جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے بھی شرکت کی، جس میں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی شرکت کی، جس میں جماعت اسلامی نے بھی شرکت کی. اس جرگے کے اندر مختلف قسم کے اور مختلف پارٹیوز کی طرف سے تجاویزات سامنے آئے کہ ہم اس کے بعد ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، دھرنا دیں گے، اور دوسرا یہ تجویز سامنے آیا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں عام شہری ہونے کے ناطے کہ جو سب سے زیادہ مضبوط تجویز تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. بہت سارے کارکنان نے اور بہت سارے پارٹیوں نے اس تجویز پر مخلصانہ کردار بھی ادا کیا اور بہت ساری ایسی پارٹی تھی جنہوں نے اس تجویز پر منافقانہ کردار بھی ادا کیا. اب جو پارٹیاں تھیں جنہوں نے مخلصانہ کردار ادا کیا اس میں سر پہر جمعیت علماء اسلام ہے، کیونکہ وہ PK 22 پر مضبوط امیدوار کھڑے کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر عمران ماہر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر جانا جاتا ہے. انہوں نے بھی اس تجویز کو مان لیا اور قبول کر لیا کہ وہاں پر الیکشن کوئی معنی نہیں رکھتی جہاں پر عام شہری کی تحفظ نہ ہو، جہاں پر سیاستدان کو تحفظ نہ ہو، جہاں پر امن نہ ہو، وہاں پر الیکشن کوئی معنی نہیں رکھتی. دوسرے نمبر پر آتے ہیں گلظفر خان جو NAR سے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہے. انہوں نے بھی اس تجویز کو قبول کر لی اور انہوں نے بھی اپنی وضاحتی بیان میں یہ کہا تھا. دوسری طرف ڈاکٹر حمید الرحمان اور اسی طرح دیگر لوگ تھے جنہوں نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور اس پر ان نے یہ بھی تجویز دیا کہ فیصلہ بالکل مختصر فیصلہ ہونا چاہیے اور جلد از جلد اس چیز پر فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے جماعت اسلامی کی طرف تو جماعت اسلامی وہاں پر 2018 کے اندر بھی باجوڑ کے اندر ان کو بہت بڑا ووٹ بینک ملا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس چیز سے انکار کر دی. دوسری طرف دوسرے لوگوں نے بھی جہاں پر وہ مضبوط امیدواران رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس چیز سے انکار کر دی کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. اب ایک طرف تو ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، اسلام کا درس دیتے ہیں اور وہ اسلام کی نام پر ووٹ لینا چاہتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں اور امن کے نام پر ووٹ لیتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں پر کردار ادا کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر یہ لوگ منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اس فیصلے میں انہوں نے منافقانہ کردار ادا کیا. میں باجوڑ کے تمام رہنے والوں سے، تمام ووٹر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے سر کے اوپر سودا کیا، آپ کے امن کے اوپر سودا کیا، آپ کے تحفظ کے اوپر سودا کیا اور آپ کو مکمل طور پر ان لوگوں نے مسترد کیا. اگر آپ مرتے ہیں تو مرے، آپ کو کوئی لوٹ کر لے جاتے ہیں تو لوٹے، آپ کو اگر کوئی جان سے قتل کرتے ہیں تو قتل کرے، لیکن ان لوگوں نے الیکشن لڑنی ہے، ان لوگوں نے اسمبلی کے اندر جانا ہے. تو جیسے آپ لوگوں کو انہوں نے مسترد کیا تو میں آپ باجوڑ سے تمام ووٹر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی ان لوگوں کو 8 فروری کو مسترد کر دیں. ان کو اپنی اصل اوقات بتا دیں کہ آپ کے اوقات یہی ہیں اور آپ اس اوقات تک محدود ہے. آپ اسمبلی کی کوئی اوقات نہیں رکھتے کہ آپ اسمبلی کے اندر جائیں. دوسری طرف اگر جن نے پازیٹیو کردار ادا کیا چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں ان لوگوں کو آپ آگے لائیں، ان لوگوں کو آپ منتخب کریں. جن لوگوں نے آپ کو باجوڑ کے اندر تنہا نہیں چھوڑا، جن لوگوں نے آپ کے لیے باجوڑ کے اندر کردار ادا کیا، وہ لوگ آپ کو اسمبلی کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے، وہ لوگ آپ کے اسمبلی کے اندر بھی اسی طرح کردار ادا کریں گے. لہٰذا ان لوگوں کو آپ منتخب کریں جو لوگ آپ کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. ان لوگوں کو آپ منتخب کریں. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ منافقت کی، منافقانہ کردار ادا کی، ان لوگوں کو آپ مسترد کر دیں.